جی السلام علیکم ناظرین، بریکنگ نیوز ود اون شرازی کی ایک اور اہم ایپیسوڈ میں آپ کا ہوسٹ سید اون شرازی حاضر خدمت۔ ناظرین، دو اہم ایشوز ہیں جن پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں، کچھ آپ کو ڈیٹیل بتائیں گے، اندر کی کہانی بتائیں گے، اصل صورتحال بتائیں گے، کیونکہ ان دونوں معاملات پہ بہت ساری رائے دی جا رہی ہے، ہر بندہ اپنے مطابق رائے دے رہا ہے۔ بطور جرنلسٹ میں نے جو انویسٹیگیٹ کیا، میرے پاس کیا سٹوری ہے میں وہ بتاؤں گا۔ پہلا معاملہ ہے آڈیو لیکس کا۔ دو آڈیو لیکس ہوئی ہیں، ایک آصف علی زرداری اور ملک ریاض کے مابین، جہاں پہ مبینہ طور پہ اس آڈیو کے ذریعے یہ نظر آ رہا ہے اور سننے کے بعد کہ عمران خان کا پیغام وہ آصف علی زرداری کو دے رہے ہیں، جس کے جواب میں آصف علی زرداری امپاسبل کہہ رہے ہیں۔ دوسری آڈیو جو لیک ہوئی وہ ہی مریم نواز کی، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ہاتھ کیوں باندھ رہے ہیں، میں میڈیا کو مینیج کر رہی ہوں۔ یہ کیا آڈیو ہیں، کب کی ہیں، ان میں حقیقت کتنی ہے؟ اس حوالے سے ہم آپ کے سامنے کچھ اندر کی تفصیلات لائیں گے۔ دوسرا معاملہ جس پہ ہم بات کریں گے وہ ہے پاکستان میں ایک اور معاملہ بڑا آپ یہ کہ بھرپور گردش کر رہا ہے، اور وہ ہے جناب علی اسرائیل وزٹ پاکستانیوں کی جانب سے۔ کس نے؟ عامد قریشی نے خود مانا اور وہ جیو پہ بتا بھی چکے ہیں منیب فاروق کو۔ تو اب اسرائیلی وزیر اعظم کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ کچھ پاکستانیوں نے، امریکی پاکستانیوں نے وزٹ کیا ہے۔ اس حوالے سے ہم آپ کو ڈیٹیل دیں گے، اصل کہانی کیا ہے، کیا واقعی وزٹ ہوا، پاسپورٹ کون سے استعمال ہوا، کون لے کے گیا، این جی او کون سی تھی، کیا اسرائیل کے ساتھ تعلقات بدلے جا رہے ہیں، کیا عرب ممالک کا وہ جو ایک پریشر ہم نے سنا تھا خان صاحب کے دور میں، کیا وہ کتنا پریشر، پھر ایک جہاز جو تھا خان صاحب کے دور میں پھرتا چلتا رہا، وہ جناب کہا گیا اسرائیل سے اڑا ہے۔ اس پہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے آتے ہیں آڈیو لیکس کے۔ ہونے یہ تھی، لوگوں کو تھا ویڈیو کے انتظار، لوگوں کو یہ خیال تھا کہ جی کچھ ویڈیوز لیک ہوگی، اور خان صاحب کی ویڈیو کے بارے میں سوشل میڈیا پہ ایک گھمسان کا رن پڑا ہوا تھا، اور کہا جا رہا تھا کہ جیسے ہی رمضان گزرے گا، عید کے ساتھ ہی خان صاحب کی کچھ نازیبا ویڈیوز آئیں گی۔ اچھا، اس بات کو جو آپ یہ کہیں کہ اتھینسٹی، یا اس بات کو آپ یہ کہیں کہ اس پہ مور سب کی کہ جناب یہ بات سچی ہے، خان صاحب نے خود کیسے خان صاحب نے کی؟ خان صاحب نے جناب علی اپنے ایک انٹرویو میں کہا کہ یہ لوگ اب میری کریکٹر اسیسینیشن کریں گے، یہ لوگ اب میرے کردار پہ سوال اٹھائیں گے، یہ مجھے وہاں سے بدنام کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور ویڈیوز کا معاملہ اس وقت چل رہا تھا، کہا جا رہا تھا 6 کے قریب ویڈیو ہے، 3 منٹ کی ویڈیو ہیں۔ کچھ ہمارے یوٹیوبرز دوستوں نے اس پہ ویلاگ کیا اور بڑی بڑی تفصیلات بتائیں کہ جی اب آئے گی، کل آئے گی، پرسوں آئے گی، اور یہ تھا اور یہ تھا، اور مجھے سر جی نے یہ بتایا اور فلانے نے یہ بتایا، جو انہوں نے اپنے کردار رکھے ہوئے ہیں۔ لیکن وہ ویڈیوز ابھی تک نہیں آئی ہیں۔ آتی ہیں، کب آتی ہیں، کیا ہوتا ہے، وہ ایک الگ سین ہے۔ لیکن ایک آڈیو آئی۔ آڈیو کس کی آئی؟ ملک ریاض آصف علی زرداری سے بات کر رہے ہیں، جو مبینہ طور پہ آڈیو کے مطابق، اور وہ انہیں کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب نے انہیں بہت بار بار کہہ رہے ہیں تنگ کیے ہوئے، آج تو ان کے اتنے میسیجز آئے، وہ آپ تک میں ان کا پیغام پہنچانا چاہتا تھا، اور وہ آپ کے ساتھ مل کے چلنا چاہتے ہیں، اور اس طرح کی جو کہانی ہے۔ تو اس پہ آصف علی زرداری کہہ رہے ہیں امپاسبل، اب یہ لیٹ ہو چکا ہے۔ یہ ہے آڈیو جس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف والے اور کچھ میڈیا کے لوگ بھی۔ لیکن میرے پاس کیا خبر ہے، میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس آڈیو کی خبریں کچھ دن پہلے ہی وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں چلنے لگ پڑی تھی۔ یہ بتایا جا رہا تھا کہ ویسے یہ ایک آڈیو نہیں ہے، اور بھی ملک ریاض کی اور آصف علی زرداری کی آپس میں باتیں ہیں، اور وہ بھی آ سکتی ہے۔ اب پہلے ذرا تھوڑا سا اس کا میں بتا دوں، پھر ملک ریاض کی جانب بھی آتا ہے، پھر مریم نواز کی آڈیو، اور وہ طلبی والا واقعہ۔ اچھا، اب جناب علی یہ ہمارے جو سورسز بتا رہے ہیں ان کے مطابق یہ اب کی آڈیو نہیں ہے، یہ جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو رہا تھا، اور جب خان صاحب کو یہ سمجھ آ گئی کہ اب ان کے اتحادی جا رہے ہیں، تو انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ رابطہ کیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ رابطہ انہوں نے وایا متھنڈا، ملک ریاض، ٹھیک ہے، جو فوج، جو عدلیہ، جو عمران خان، جو آصف علی زرداری، جو نواز شریف، سب کا چہیتے ہیں، جو سب کے ساتھ مطلب جن کے تعلق ٹھیک ہیں، جو یہ اشتہار دیتے ہیں کہ مجھے ایک اس پوسٹ کے لیے آرمی کا ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل چاہیے جو 2 سال پہلے ریٹائر ہوا، یا میجر جنرل چاہیے، یا مجھے سپریم کورٹ کا جج چاہیے جو 2 سال پہلے ریٹائر ہوا۔ تو بقیت اشتہار ہے، مطلب یہ کوئی میں اپنی طرف سے آپ کو کہانی نہیں سنا رہا، یہ اشتہار ہے، یہ اشتہار چھپے ہیں اخباروں میں، تو سمجھ جائے کہ جو 2 سال پہلے ریٹائر ہوگا اس کے بندے تو بیٹھے ہیں، یعنی اس کے اسٹوڈنٹ جنہوں نے اسے سیکھا، اس کے فاضل دوست جو، اور اسی طرح جو جسٹس ریٹائر ہوا ہوگا تو لازمی بات ہے اس کے بینچ کے لوگ تو بیٹھے ہوں گے۔ اب آپ دیکھیں کہ ابھی جو جسٹس مثال کے طور پہ ثاقب نثار،
اعجاز الحسن ان کے ساتھ بیٹھتے تھے، پھر آصف سعید کوسہ تو ریٹائر ہو گئے. اچھا وہ جو ججز تقریباً 12-13 ججز وہ ہیں جو ثاقب نثار کے ساتھ کام کرتے تھے اس وقت، تو لازمی بات ہے تعلق تو ہوتا ہے. اور تو ملک ریاض صاحب سب کے بڑے پیارے ہیں، وہ تو ایم کیو ایم کو الطاف حسین یونیورسٹی بھی بنا کے دیتے ہیں، وہ بلاول ہاؤس بنا کے بھی گفٹ کرتے ہیں، وہ آشیانہ ہاؤسنگ میں بھی ہوتے ہیں، وہ خان صاحب کے بھی ہاؤسنگ پروجیکٹ جو ہے وہ اس میں بھی ہوتے ہیں، سب کے ساتھ ہوتے ہیں. ان کا جو جہاز ہوتا ہے وہ نواز شریف کے لیے بھی ہوتا ہے، ان کا جہاز خان صاحب بھی استعمال کرتے ہیں، ان کا جہاز میاں صاحب، زرداری صاحب، ایم کیو ایم سارے، مطلب وہ سب کے ہیں، ان کے پاس پیسہ ہے، کھلا پھینکتے ہیں پیسہ، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ کس کے ہاتھ کی کافی پینی. اب جو وہ رینک بتاتے ہیں اپنے، اب تو شاید کہتے ہیں نہیں کہتے، یہ میں آپ کو 5 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں. تو 5 سال پہلے وہ باقاعدہ رینک لیتے تھے کہ فلاں کے ہاتھ کی کافی پئیں گے، فلاں کے ہاتھ کی، اپنے قریبیوں کو کہتے تھے. خیر بہرحال بات دوسری طرف نکلی جا رہی ہے، اور اس طرف آتے ہیں آڈیو لیک کی طرف. تو اس آڈیو میں وہ یہ میری جو اطلاع پہلے میں بتا دوں کہ جی یہ پہلے کیا، اور پھر اس پہ آصف علی زرداری نے یہ کہا تھا کہ یہ اب بہت لیٹ ہو گئی ہے، اب ہم بہت آگے چلے گئے ہیں، اب نہیں ہو سکتا، کیونکہ خان صاحب کو سمجھ آ گئی تھی اتحادی چھوڑ کے جا رہے ہیں. اتحادی چھوڑتے تو اگر پیپلز پارٹی کی 55 سیٹیں خان صاحب کی 155 کے ساتھ مل جائے تو 210، پھر 77. خیر اب اسٹیبلشمنٹ کا پرانا پلان، پیپل پارٹی پی ٹی آئی، ٹھیک ہے. وہ جو مریم کہتی تھی نا کہ ووٹ زرداری کو ڈالیں گے تو عمران کے ڈبے سے، اور عمران کو ڈالیں گے تو زرداری کے ڈبے سے، یہ اسٹیبلشمنٹ کا اس وقت پلان تھا. خان صاحب نہیں مانے تھے، لیکن بعد میں خان صاحب نے جب اس پہ امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی تو پھر زرداری صاحب نہیں مانے. زرداری صاحب کو نظر آ گیا کہ اب خان صاحب کی ڈوبتی ناؤ میں اگر بیٹھیں گے تو ہماری بھی، اب خان صاحب میجر پورشن تو انجوائے کر چکے ہیں نا اپنی اس کا حکومت کا، 4.25 سال تو انجوائے کر چکے ہیں. اچھا پھر اس کے بعد خان صاحب کی آواز میں تلخی آ گئی، زرداری نشست پہ بھی آ گیا، پھر زرداری کے حوالے سے بڑی سخت انہوں نے باتیں کی. جب نہ ہو گئی پھر انہوں نے کہا پیسوں کا پجاری، اور وہ فلاں فلاں فلاں. اچھا حقیقت ہے میری طرف سے، میں اپنے ذرائع سے کہہ رہا ہوں، آڈیو ہے صرف ایک نہیں اور بھی ہے، اور اس میں ملک ریاض اور آصف علی زرداری خان صاحب کی بیہاف پہ ملک ریاض چیزوں کو ڈیل کر رہے تھے. یہ وہی ملک ریاض ہے جو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ان کے بیہاف پہ نواز شریف سے استعفیٰ لینے گئے تھے. لینے کیا مطلب بتانے گئے تھے، اسی طرح پیغام رسا تھے نا کہ وہ کہہ رہے ہیں استعفیٰ دیتے. چلیں یہ بات یہاں پہ روکتے ہیں. اب آ جاتے ہیں دوسری آڈیو پہ. ملک ریاض کا کردار میں نے آپ کو ویسے بتا دیا، اب آتے ہیں دوسری کردار پہ، دوسری آڈیو لیک پہ. آڈیو لیک دوسری ہوتی ہے مریم نواز کی، جس میں وہ کہہ رہی ہیں میں میڈیا کو مینیج کر رہی ہوں، اور وہ کہتی ہیں کہ جی میرے ہاتھ کیوں باندھے جا رہے ہیں. تو میں پی ایم صاحب سے بات کرتی ہوں. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میڈیا کو مینیج کیا جاتا ہے تمام جماعتوں سے. پیپل پارٹی بھی مینیج کرتی ہے، نون لیگ بھی کرتی ہے، پی ٹی آئی بھی مینیج کرتی ہے. پی ٹی آئی تو سوشل میڈیا کو بھی مینیج کرتی ہے. پی ٹی آئی تو واٹس ایپ پہ بتاتی ہے کہ فلاں ویلاگ، سمجھ جائے نا، اپنے بندے ہیں نا، وہ جناب ویلاگ کر دیتے ہیں، پھر ان کے ویوز بھی مل جاتے ہیں. پھر اس طرح کی کہانیاں تو ہوتی ہیں نا اپنے یوٹیوبر سے جن سے مطلب ملاقاتیں ساری کہانیاں آپ کو تو پتہ ہے، بتانے والی کوئی بات. اب پاکستان میں نا مسئلہ مزے کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں سارا کچھ لوگوں کو پہلے سے پتہ ہوتا ہے. سپریم کورٹ نے کیا ڈیسیژن دینا ہے لوگوں کو پتہ ہوتا ہے. اچھا آرمی کیا کرنے جا رہی ہے پتہ ہے، سمجھا، یہ وہ کون کس کا یوٹیوبر ہے، کون کس کی لائن لیتا ہے، سارا پتہ ہوتا ہے. اب کوئی یہ نہیں، اگر کوئی سمجھتا بھی ہے کہ وہ جناب چھپ کے بیٹھ جائے گا، یا وہ کوئی کہانی ڈالے گا، یا وہ کوئی اس طرح اپنے آپ کو پوز کرے گا میں نیوٹرل ہوں، تو وہ نیوٹرل نہیں رہتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کون کس کے ساتھ. تو مریم نواز، اس میں کوئی شک نہیں کہ میڈیا کو اپنی پارٹی کی جانب سے مینیج کرتی ہیں، اور یہ ٹھیک ہے، ہر پارٹی میڈیا کو مینیج کرتی ہے. آپ دیکھیں فواد چودھری کی جو آڈیو لیک ہوئی تھی اس میں کیا کہہ رہے تھے، وہ آپ نے سنا تھا، جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ ہم پروڈکشن جو ہے وہ ہم پرائیویٹ ہی دیں گے، اگر سرکاری، اگر تمام چینلز ہوں گے نا تو ان کی تھوڑی سی وہ فرق ہو جاتا ہے، اور یہ وہ. اور تحریک انصاف اب بھی کیا یہ میڈیا مینجمنٹ نہیں ہے تحریک انصاف کی جانب سے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جلسے میں کوئی پرائیویٹ کیمرہ نہیں جا سکتا؟ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان پریس کانفرنس کرتے ہیں تو پھر اپنی طرف سے وہ دے دی جاتی ہے، مطلب کہ جی اس پہ آپ کو سیٹلائٹ پہ مل جائے گی، اور صرف اے آر وائی کی ڈی ایس این جی ہوگی. تو میڈیا مینجمنٹ تمام جماعتیں کرتی ہیں، باقاعدہ میڈیا سیل. یہاں پہ یہ خان صاحب کے دور میں یہ جو وہ میڈیا سیل ایک بند کیا گیا، مریم اورنگزیب نے آتی 3 بندے نکالے، اور وہ جو نکالا گیا ڈیجیٹل میڈیا ونگ، وہ نام نہیں آ رہا تھا، ڈی ایم ڈبلیو، ڈیجیٹل میڈیا ونگ، وزارت اطلاعات میں اپنے لوگ رکھ کے ان کو تنخواہ کھلی ڈلی دی جا رہی تھی، وہ مریم نے بند کیا، مریم اورنگزیب نے. تو میڈیا مینجمنٹ تو کرتے ہیں کہ آپ کا نہیں خیال کہ خان صاحب جو اے آر وائی کی قصیدے پڑھتے ہیں
اور جیو کو یا کسی بھی کو گالیاں دیتے ہیں تو وہ کیا میڈیا مینجمنٹ نہیں ہے؟ وہ میڈیا مینجمنٹ ہے نا، وہ اے آر وائی کی لائٹنگ اور جو بول اور اے آر وائی کے حق میں نعرے لگتے ہیں اور وہ اشتہارات اور وہ سارا جو سلسلہ ہے، تو میڈیا مینجمنٹ ہی ہے نا میرے بھائی. یہ تمام جماعتیں کرتی ہیں. اب اس کو پاکستان تحریک انصاف اس کو ایک بڑی بات ہوا بنا کے نا وہ اس بات کو تھوڑا چھوٹا کر رہے ہیں. وہ جو ملک ریاض والی، وہ جو جس کے بارے میں اب جو ہے وہ نون لیگ والے ٹویٹ کر رہے ہیں کہ عمران خان نے صحیح کہا تھا کہ وہ این آر او نہیں دیں گے، لیکن وہ این آر او مانگ رہے ہیں، اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. جو ہے وہ اس طرح کے ٹویٹس بھی ہم نظر آ رہے ہیں. تو اب صورتحال یہ ہے کہ یہ آڈیو لیک پہ بڑی بڑی وہ اے آر وائی نے چلائی کہ جی یہ ہو گیا اور میڈیا کے ساتھ فلاں فلاں. ہر پارٹی میڈیا ڈیل کرتی ہے. آپ میڈیا کے چینل دیکھیں تو اس میں بھی ایک جیسے نہیں ہوتی مارکیٹنگ کی ٹیم، اس کا کام ہوتا ہے مارکیٹنگ ڈیل کرنی، وہ اشتہار لے کے آتے ہیں. تو اسی طرح یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے. میرے خیال میں تحریک انصاف وہ باسی کڑی میں ابال لا رہی ہے. اچھا تیسری لیٹ ہو رہے ہیں، تیسری بات وہ احمد قریشی اینڈ کمپنی والا. اچھا تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ جی موجودہ دور میں وفد پاکستان سے اسرائیل جا رہا ہے اور یہ چاہتے ہیں اسرائیل کے ساتھ تعلقات اچھے. اچھا کون گیا اسرائیل؟ احمد قریشی گیا. احمد قریشی کون ہے؟ وہ پاکستانی نژاد امریکن ہے. اچھا وہ پی ٹی وی میں کب پروگرام کر رہے تھے؟ جب خان صاحب کی حکومت تھی. اچھا پھر احمد قریشی کہاں گئے؟ این جی او کے ذریعے گئے ہیں. کس کے پاسپورٹ پہ گئے ہیں؟ پاکستان سے احمد قریشی نہیں گئے، وہ امریکہ کے پاسپورٹ پہ گئے. کہاں گئے ہیں؟ اسرائیل نہیں گئے. وہ کہتے ہیں میں طلب گیا ہوں. طلب کس طرح گئے ہیں؟ وہاں پہ انہوں نے ملاقاتیں کی ہیں اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہم واپس آ گئے. اچھا یہ احمد قریشی کو کوئی ایک دن میں اجازت مل گئی ہے کہ آپ اسرائیل چلے جائیں؟ نہیں، یہ اجازت بڑے پہلے خان صاحب کی مطلب دور حکومت میں ذرا یہ بتاتے ہیں کہ یہ اجازت ملی. اچھا خان صاحب کے دور حکومت میں اور کیا ہوتا ہے؟ آوازیں اٹھتی ہیں کہ جی تعلقات بنائے جا رہے ہیں اور جناب کوششیں کی جا رہی ہیں اور اس پہ پھر بٹل بھی آتا ہے. ایک جہاز آتا ہے اسرائیل سے، اس کو ایک فارنر جرنلسٹ جو ہے وہ کہتا ہے کہ جی یہ اڑتا ہے اسلام آباد، ٹھہرتا ہے 2 گھنٹے رکتا ہے اور واپس چلا جاتا ہے. اس پہ بڑے سوالیہ نشان اٹھتے ہیں لیکن کوئی کلیئرنس نہیں آتی ہے. تو پھر کہا جاتا ہے کہ پاکستان پہ سعودی عرب سمیت دوست ممالک جو ہیں اسرائیل سے تعلقات رکھنے کے لیے زور ڈال رہے ہیں. اور یہ کون دوست ممالک ہیں اور کس کے دور میں؟ خان صاحب کے دور. اب یہ نہ پاکستان سے بندہ گیا ہے، اسلام آباد سے اڑا ہے، نہ پاکستان کے پاسپورٹ پہ گیا ہے. اور جو اس کا اسرائیل کا وزیر اعظم اس حوالے سے بات کر رہا ہے کہ جی پاکستانی وفد، وہ پراؤڈ پاکستانی، وہ کہہ رہے ایک وفد کے ساتھ امریکہ میں رہنے والے پراؤڈ پاکستانی آئے. تو جس کے بعد کہا گیا، تو اس سے پہلے تو احمد قریشی بتا چکے ہیں، اس سے پہلے تو تصویریں آ چکی ہیں، اس سے پہلے تو انٹرویوز ہو چکے ہیں، اس سے پہلے تو وہ وی لاگ کر چکے ہیں، اس سے پہلے تو وہ وی لاگز میں انٹرویو دے چکا ہے، اس سے پہلے تو وہ جیو پہ آ چکا ہے. تو وہ سارا کچھ کھل کے بتا رہا ہے. وہ بتا رہا ہے کہ کون سی این جی او لے کے گئی تھی، کیوں گئے تھے، کیا کرنے گئے تھے، کیا کیا، کیسے واپس آئے. تو میرے خیال میں یہ پیالی میں طوفان لایا جا رہا ہے. اگر یہ کہیں کہ ہاں یہاں سے کیا ہوا ہوتا اور اس دور میں کیا ہوا ہوتا، یا کوئی باقاعدہ وہ کہتا کہ جی مجھے تعلقات بہتری کے لیے بھیجا جا رہا ہے، پھر بڑی ویلڈ بات تھی، پھر تو سوال پوچھنا بنتا تھا. ہم نے اس وقت سوال پوچھا تھا جب تحریک انصاف کی حکومت تھی، جب پریشر ڈالا جا رہا تھا دوست ممالک کی جانب سے، تو کہا گیا کہ نہیں جی ہم تسلیم نہیں کریں گے. اور خان صاحب نے انٹرویوز میں بھی یہ کہا کہ جو ہمارا اسٹینڈنگ ہے وہ رہے گی. تو اس کا مطلب ہے خان صاحب کو وضاحت تب کرنی پڑی جب یہ خبریں واقعی موجود تھیں، جب یہ ہو رہا تھا سارا کچھ، تو تب خان صاحب نے وضاحت کی. خیر یہ اب معاملہ ہے. وہ احمد قریشی کا انٹرویو آپ سن لیں گوگل میں جا کے، لیکن وہ ساری چیزیں بتا رہے ہیں. جیو والا ان کا پروگرام منیر فاروق کے ساتھ دیکھ لیں. خیر یہ کوشش کی جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف، کیونکہ خان صاحب یہ مانے تھے کہ ان کا دھرنا فیل ہوا ہے، وہ تیاری کے بغیر آئے ہیں. تو موجودہ حکومت کے خلاف جو ہے وہ ایک کیونکہ وہ آڈیو بھی آ گئی، دھرنا بھی مطلب فیل ہوا، تو اب ایک کہانی جو ہے وہ ہر جماعت کا حق بنتا ہے. میں بالکل اس کے خلاف نہیں. یہ ہے میڈیا مینجمنٹ نا، یہ ہے میڈیا مینجمنٹ جو مریم نواز کہہ رہی تھی. آپ بھی میڈیا مینج کر رہے ہیں، آپ بھی ایسی چیزیں جو ہیں وہ اپنے من پسند چینلوں کو دے رہے ہیں جن کے ساتھ آپ کے تعلقات اچھے ہیں، وہ اس معاملے کو اٹھا رہے ہیں. میڈیا مینج ہو رہا ہے، آپ سے پریشر ہٹ رہا ہے. تو جو پریشر آپ پہ پڑا تھا، اور جنوبی پنجاب یہ جی ٹی روڈ سے کوئی بندہ نہیں نکلا، لاہور سے چند ایک تھوڑی بہت، اور باقی آپ کی لیڈرشپ غائب. شفقت محمود میں کل بتا رہا تھا کاموں کی میں کھانا کھاتے رہے، اور پھر جناب سندھ میں کراچی کے علاوہ کوئی نہیں، بلوچستان کوئی نہیں، کے پی میں بھی آپ کے مطابق لوگ نہیں آ سکے. ہاتھ ہوتا ہے، ٹینشن ہوتی ہے، میڈیا مینج کرنا پڑتا ہے. اب تک کے لیے اتنی. اپنے وہ ساؤنڈ شرازی کو دیجیے اجازت. اللہ نے